ہم نے جلسوں کے نام پہ لاکھوں روپے تو خرچہ کیا، لیکن غریبوں کی آبرو کے تحفظ کے لیے ہم نے کتنے روپے خرچہ کیے؟ ہم نے بہت ساری چیزوں پہ خرچہ کیا۔ بڑی معذرت کے ساتھ اگتپوری والوں، اگر آپ کو ہنسی آئے تو مجھے معاف کر دینا، ہم نے تو قوال اور قوالنوں پر 35 ہزار روپے ایک سیٹ نے اڑا دیا، تاکہ کل صبح یہ چرچا ہو کہ عرس میں سب سے زیادہ پیر کا عقیدت مند فلاں سیٹ صاحب تھے، جس نے پیر کی شان میں ایک شعر سن کے قوالن پر اور قوال پہ اتنے روپے اڑا دیے۔ واللہ ہم خانقاہی سما کے کبھی مخالف نہیں رہے ہیں، ہم خانقاہی سما کے قائل ہیں، اس کے دلائل پر ہمارا عقیدہ ہے، لیکن یہ مزارات پر، مزارات اولیاء پر معاذ اللہ ثم معاذ اللہ قوال اور قوالن کا مقابلہ کرانا، نچوانا، ناچنا، چادروں کو جو ہے وہ معاذ اللہ ناچتے ڈی جے بجا بجا کر کے مزارات پر لے کر کے جانا، اور ایک چادر 70,000 روپے کی، ایک چادر 1 لاکھ روپے کی، ایک چادر 2 لاکھ روپے کی۔ آپ جانتے ہو اسلام کی فکر کیا ہے، اس سنیت کا مزاج کیا ہے؟ نادان، جو 1 لاکھ روپے کی چادر تو کسی مزار پر اپنے پیر کی مزار پہ ڈالنے کے لیے لے کر کے جا رہا ہے، وہ 1 لاکھ روپے کی چادریں اگر تو خرید کر کے کسی غریب اور بیوہ کے سر پہ ڈال دے گا تو صاحب مزار اس چادر سے جتنا خوش ہوتے ہیں اس سے زیادہ ان غریبوں کی مدد پر خوش ہوں گے۔ لیکن آج ہم یہ سب کرنے کے لیے تیار نہیں ہیں۔ کسی بیمار کا علاج کرا دو، میں یہ نہیں کہتا کہ مزارات پہ چادر نہ چڑھاؤ، میں یہ نہیں کہہ رہا ہوں، میری بات کا غلط مطلب مت دیجیے گا، لیکن ہم نے جہاں خرچ کرنا تھا وہاں نہیں کیا۔ جانتے ہیں غلط راستے پر لڑکیاں اٹھتی کیسے ہیں، جاتی کیسے ہیں؟ آج دولت مندوں کی خیریت پوچھی جا رہی ہے، شادیوں میں، ولیموں میں دولت مندوں کو پوچھا جا رہا ہے۔ میں دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتا، بلکہ دولت مند ہمارے سماج کی ضرورت ہے۔ میں دولت مندوں سے نفرت کیسے رکھ سکتا ہوں جبکہ ہمارے مذہب میں دولت مندوں میں سیدنا صدیق اکبر ہے، سیدنا فاروق اعظم ہے، سرکار غوث اعظم، یہ سب دولت مند لوگ، امام اعظم ہے۔ ہم دولت مندوں سے کوئی نفرت نہیں رکھتے، لیکن حضور علیہ السلام نے فرمایا دولت مندوں کو سبھی بلاتے ہیں ہر جگہ، غریبوں کو بھی پوچھو۔ آقا کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم فرماتے ہیں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے، ولیمے میں سب سے بدترین ولیمے کا کھانا وہ ہے جس میں غریبوں کو مدعو نہیں کیا گیا، جس میں غریبوں کو بلایا نہیں گیا۔ لیکن آپ دیکھیں شادیاں منہ دیکھ کر، میتیں منہ دیکھ کر، جنازے منہ دیکھ کر، گفتگو منہ دیکھ کر، اسلام کہاں ہے، انسانیت کہاں ہے؟ اسی لیے آج جو نقصان ہو رہا ہے وہ یہ ہے کہ ہماری بیٹیاں کبھی غیروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں، ہمارے بچے ایجوکیشن کے میدان میں جو ہے وہ سسکیاں لے لے کر کے دم توڑ رہے ہیں، غربت کی سطح بڑھتی جا رہی ہے، غربت کی سطح میں اضافہ ہوتا جا رہا ہے، مسلمان غریب سے غریب تر ہوتا جا رہا ہے، ان پڑھ سے ان پڑھ تر ہوتا جا رہا ہے۔ ہمیں فکر کہاں ہے، ہمیں سوچ کہاں ہے؟ اللہ اکبر، یہ بات میں نے پہلے بھی کہی تھی اور آج بھی کہتا ہوں، اس وقت پوری دنیا میں اگر سب سے زیادہ لاجوں میں کسی کی بیٹیاں بک رہی ہے تو وہ مسلمانوں کی بیٹیاں بک رہی ہے۔ وجہ ہمارے مالداروں نے غریبوں کا خیال نہیں کیا، ہمارے مالداروں نے مفلسوں کا خیال نہیں کیا۔ آج انٹرنیٹ پر بیٹھ کر بڑے بڑے لوگ یہ چیخ رہے ہیں کہ مسلمانوں کی بیٹیاں دوسروں کے ساتھ بھاگ رہی ہیں۔ میں پوچھنا چاہتا ہوں کیا اس میں قصوروار صرف بیٹیاں ہیں یا ہم بھی ہیں؟ اس میں مجرم صرف بیٹیاں یا ہم بھی ہیں؟ یقیناً ہم ہیں، اور سب سے زیادہ ہم ہیں، اس لیے کہ کوئی انسان یوں ہی غلط قدم نہیں اٹھاتا، کبھی کبھی پیٹ کی آگ اس کو غلط قدم اٹھانے پہ مجبور کرتی ہے، کبھی کبھی غربت انسان کو غلط راستے پہ جانے پہ مجبور کرتی ہے۔ کیا اللہ کے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم نے یہ نہیں فرمایا کہ لوگوں اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ؟ امام سفیان ثوری نے اس کو بیان فرمایا، اپنی تجوری کا مال نکال کر مارکیٹ میں لگاؤ، کیونکہ غربت کبھی کبھی انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے۔ جب غربت انسان کو کفر تک پہنچاتی ہے تو کیا غربت انسان کو آبرو لٹانے کے لیے لاش تک نہیں پہنچا سکتی؟ کسی کے ہاتھ میں ہاتھ دینے پہ مجبور نہیں کر سکتی؟